نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ وعز اسمہ و جل جلالہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ بزرگ و برتر، اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا اور بغیر ہماری کسی محنت کے، بغیر ہماری کسی طلب کے اور بغیر ہماری کسی کوشش کے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کر کے وہ سعادت عطا فرمائی کہ اس سعادت کا مقابلہ پچھلی امتوں میں سے کوئی امت نہیں کر سکتی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات اس امت پر فرمائے ہیں، انہی احسانات میں سے ایک عظیم ترین احسان، ایک انتہائی عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کے لیے قرآن بھی عطا فرمایا اور صاحب قرآن بھی عطا فرمایا۔ زندگی اور موت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اور مرنے کے بعد تک جن معاملات کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہر طرح کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز میں کن کو دوست بنانا ہے اور کن کو دوست نہیں بنانا، کن کو رازدار بنانا ہے اور کن کو رازدار نہیں بنانا، کن سے موالات کا تعلق قائم کرنا ہے اور کن سے موالات کا تعلق قائم نہیں کرنا۔ ان تمام باتوں پر قرآن و حدیث نے ہماری واضح طور پر رہنمائی فرما دی ہے، اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، علماء نے جو فرمایا ہمیشہ سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی گوشہ تشنا اور نامکمل نہیں چھوڑا، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ ایک چھوٹے سے گھر کے اصول و قواعد ہوں، چاہے ایک قوم اور معاشرے کے معاملات ہوں، چاہے پوری سلطنت اور کائنات کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں اور اس کی تشریح میں نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں وہ باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ان ہدایات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے،
یہ ایک جدا بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود قوم مسلم بحیثیت اجتماعی ان باتوں سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ آج وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج عطا فرمایا تھا، آج وہ قوم پریشانی اور پشیمانی کا شکار ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لہٰذا آج اسی کے تناظر میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں آج جو کچھ پوری کائنات کے مسلمانوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا ہوگا جہاں مسلمانوں کی اجتماعی کیفیت کی خبر نہ پہنچی ہو۔ بالخصوص فلسطین کو لے کر جس طرح مسلم امہ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، بالخصوص فلسطین پر حملہ کر کے پوری مسلم امہ کی تصویر جو پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا ہوگا جہاں تک یہ خبر نہ پہنچ رہی ہو۔ تو آج جو کچھ ہے اور جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ تمام باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پیش کی، ارشاد فرما دی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے نتیجے کی خبر، کن اعمال کی صورت میں ایسے نتیجے نکلیں گے، اللہ رسول نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اب ان خبروں اور ان احکامات سے پہلو تہی کرنے کے نتیجے میں، انحراف کرنے کے نتیجے میں آج جو دن مسلمانوں کو بحیثیت قوم دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ انہی احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کا ایک واضح فرمان پڑھتا ہوں، آپ اس فرمان کو سننے کے بعد خود فیصلہ کیجئے کہ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا پوری مسلم قوم سے، اور آج پوری مسلم قوم اس فرمان الہی پر کتنا عمل کر رہی ہے۔ اللہ کریم نے دوست بنانے اور نہ بنانے تک کے اصول ارشاد فرما دیے، اور بالخصوص جس قوم کی وجہ سے آج مسلم امہ کی عزت سب کے سامنے تار تار ہو رہی ہے، خاص اس قوم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 14 صدیاں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی۔ یہ باتیں بطور خاص ان کے سننے کے لیے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، جن کو مناصب اور اختیارات اس زمانے نے دے رکھے ہیں، خاص ان کے سننے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات طیبات اور یہ احادیث مبارکہ ہیں، تاکہ وہ غور کریں کہ انہوں نے اللہ کے فرمان سے کس طرح روگردانی کی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ اس کی آیت کریمہ میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا، ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ارشاد فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے دوستی کر لو گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ تم انہیں اپنا دوست خیال کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں اپنا دوست خیال نہیں کرتے، تم انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، اسی نے یہودیوں کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے مسلمانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ سے زیادہ نفسیات کسی کی جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی قوم سے اللہ جل شانہ بیزاری کا اعلان فرما رہا ہے، جس قوم کو اللہ جل شانہ نے کبھی عزت کا تاج پہنایا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یہودیوں یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تمہیں
اس زمانے کے اعتبار سے تمام عالم پر، تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ ایک وقت یہ تھا اس قوم کا کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کو یہودی کہا گیا، یہود کا لغوی معنی ہے جو توبہ کرے اور حق کی طرف آ جائے۔ پھر بعد میں یہ لفظ ایک قوم کے معنی میں استعمال ہونے لگا، یہودی قوم۔ کبھی یہ قوم اللہ جل شانہ کی پسندیدہ قوم تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دے رکھی تھی، تم اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومن بندوں کو ان کے ایمان کے واسطے سے خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کر کے مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ خبردار تم یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ تو کچھ تو ایسی کایا پلٹ ہوئی ہے، انہوں نے کچھ تو ایسی حرکتیں کی جن کی وجہ سے رب العزت اسی قوم کو جو کبھی فضیلت والی تھی، بہت زیادہ شان والی تھی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قوم سے دور رہنے، دوست نہ بنانے اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ کچھ تو ہے، یقین مانیے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا نبیوں کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ کی دی گئی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے چنیدہ بندوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے سازشیں تب کی 14 صدیاں پیچھے، اور جو سازشیں آج کر رہے ہیں، اسی کی پاداش میں اللہ رب العزت نے انہیں اس درجے ذلت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا کہ اللہ جل شانہ نے ان سے دوستی کرنے تک سے مسلمانوں کو، اپنے چاہنے والوں کو منع فرما دیا۔ کہیں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کے اوپر مسکنت، محتاجی اور غریب الدیاری اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی ہے، اور یہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ کبھی اللہ کے پسندیدہ تھے، اب اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہیں۔ کبھی محبوب تھے، کبھی پسندیدہ تھے، آج ناپسندیدہ ہیں۔ تو ان کی وجوہات میں کئی باتیں ہیں، ان میں سے ایک ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ سینکڑوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یعنی ایک دیندار شخص جو نبی نہ ہو لیکن دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اس کے چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہو، بڑے سے بڑا قاتل بھی ہوگا تو اس دیندار شخص کو قتل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ شقاوت میں، بدبختی میں اس درجے تک چلے گئے تھے کہ ایک نہیں سینکڑوں نبیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اپنی بات نبیوں سے منوانا چاہتے تھے۔ حجت کرنا تو ان کی فطرت ہے، منافقت کرنا تو ان کی فطرت ثانیہ ہے۔ اس سے بڑھ کر جو انتہائی جرم ہے کہ کوئی کتنا پرہیزگار غیر نبی ہو، وہ نبی جیسا پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بھی غیر نبی نورانی شکل والا ہو، وہ نبی جیسی نورانی شکل والا نہیں ہو سکتا۔ اتنے نورانی لوگوں کو بھی ان لوگوں نے بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا۔ یہ ان کے جرائم کی لسٹ میں سے، یہ میں نے بڑے بڑے جرائم آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ ان کے جرائم کی لسٹ بہت طویل ہے۔ منافقت کو یہ اپنا فن سمجھتے ہیں۔ منافقت کو، کسی کو دھوکہ دینا جو غیر یہودی ہو، غیر یہودی کو دھوکہ دینا ثواب سمجھتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنا ان کے یہاں کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، سودی کاروبار کرنا۔ یہ جرائم کی ایک طویل لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ لیکن ان تمام جرائم میں اللہ کی عزت کی قسم، میرے نزدیک ان تمام جرائم میں ان کا سب سے بڑا جرم اللہ کی نافرمانی کے بعد، اللہ کو نہ ماننے کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے وہ نبیوں کو قتل کرنا۔
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے یہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ صیغہ جمع اللہ جل شانہ ذکر فرما رہا ہے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ ان وجوہات میں سے کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی تم فضیلت والی قوم تھے، اب اس درجے تک پہنچے کہ اللہ کی لعنت تمہارے اوپر، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر. اور پھر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار ان سے دوستی نہ کرنا، ان سے دوستی نہ کرنا. قرآن کا حکم ایک طرف رکھیں اور مسلمانوں کا عمل دوسری طرف رکھیں. آج سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے مسلمان ذلت کا شکار ہیں؟ کوئی مشکل سوال ہے یہ. آج سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان 2.25 ارب ہونے کے باوجود آج ایک زبان نہیں ہو پا رہے، آج ایک سمت میں سفر نہیں کر پا رہے، آج یہ ایک آواز نہیں اٹھا پا رہے، ایک آواز کے پیچھے لبیک نہیں کہہ پا رہے. کوئی مشکل سوال ہے؟ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. قرآن نے 14 صدیاں پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم نقصان سے دوچار ہی ہوگے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری پہچان اور تمہارا نشان مٹ جائے گا. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہ سب کے لیے حکم ایک خاص موقع کے لیے ہے، شان نزول خاص ہے، لیکن حکم عام ہے یہ قیامت تک کے لیے کہ اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ دوست ہیں، یہ دوست ہیں لیکن آپس میں تمہارے نہیں. بعضهم اولیاء بعض. اللہ کتنا نفسیات کو جاننے والا ہے. آج اللہ کی عزت کی قسم یہ تمام باتیں حرف بحرف پہلے سے زیادہ واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. یہ آپس میں دوست ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ. اور یہ بھی اللہ کا فرمان سن لو کہ تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا، محبوب بنائے گا، محبت کا رشتہ ان کے ساتھ قائم کرے گا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا حساب بھی انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوگا. یعنی اتنا سخت حکم اللہ بیان فرمائے کہ تم میں سے کوئی اگر ان سے دوستی کرے گا. کاروباری لین دین الگ چیز ہے. آپ کسی دکان پر چیز خریدنے جاتے ہیں تو کیا اس کو دل دے کے آ جاتے ہیں؟ کیا اس سے محبت کر کے آ جاتے ہیں؟ کاروباری لین دین الگ ہے. لیکن دل میں محبت کا بٹھانا، دوستی کا بٹھانا، اللہ ان کی دوستی دل میں بٹھانے سے منع کر رہا ہے. ایک ہے کاروبار، ایک ہے کاروبار کرنا. اس میں بھی ترجیح اس چیز کو دینی چاہیے کہ مسلمان سے کاروبار کرے. وہ قرآن کی دوسری آیتیں اس پر رہنمائی کرتی ہیں. لیکن چلو اگر اجازت ہے بھی اور اس کے اوپر مثالیں موجود بھی ہیں، اجازت ہے، لیکن کاروباری لین دین کی اجازت ہے، محبت پالنے کی اجازت نہیں ہے. کاروباری تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے اجازت ہے، لیکن محبت پیدا کرنے، محبت پالنے کی اجازت اللہ نہیں دے رہا. کسی مولوی اور مفتی کا فرمان نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. کسی بھی شخص کا ترجمہ قرآن کسی بھی زبان میں اٹھا کے پڑھ لے، بات یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کا فرمان یہی ہے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کبھی بھی تم اپنا دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، وہ دوست ہیں ایک دوسرے کے. یہودی کا دوست ہے، عیسائی کا دوست ہے، یہودی عیسائی کا دوست ہے، عیسائی یہودی کا دوست ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا دوست نہیں. تم ان کو اپنی راز کی باتیں کہہ دیتے ہو، تم انہیں اپنا ہم نوا سمجھتے ہو، تم انہیں اپنا دوست اور
قریبی سمجھتے ہو، لیکن یہ تمہیں اپنا قریبی اور دوست نہیں سمجھتے، تمہارا راز تم سے لینا چاہتے ہیں اور تمہارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تہدیدی جملہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ، اگر تم میں سے کوئی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا تو اس بندے کا، اس مسلمان کا حساب اور اس کا شمار اسی یہودی اور عیسائی کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے۔ جو مسلمان ہو کر کے یہودیوں سے محبتوں کی پینگیں بڑھائے، وہ مولویوں سے کیا ٹکراتا ہے، وہ مولویوں پر کیا اعتراض کر رہا ہے کہ مولوی کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، حبیب ان سے فرماؤ کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ ان سے محبت نہیں کرنی، ان سے دوستی نہیں کرنی، وہ تعلق جو دوستی کا تعلق کہلاتا ہے وہ نہیں قائم کرنا ہے۔ اگر کیا تو جو ان کا حال ہے وہی حال تمہارا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں 2 ارب سوا دو جو بھی تعداد ہے، یہ 2 تعداد بتائی جاتی ہے، 2 ارب یا سوا 2 ارب، تو جو بھی تعداد ہے مسلمانوں کی، کوئی کم تعداد ہے؟ دنیا میں لوگ ہی کتنے ہیں؟ 7 سے 7.5 ارب، 7 سے 7.5 ارب، ان میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، ایک بہت بڑی تعداد۔ ایک شمار کے مطابق سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ کوئی خطہ زمین مسلمان سے خالی نہیں، 57 اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن آج جو قسم پرسی، جو ذلت، جو اجتماعی خواری آج مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئی بھی ہے، اس سے کون بے خبر ہے، کون ناشنا ہے، کس کو پتہ نہیں ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ کسی کے عزیز بچے کو اس تمام خاندان والوں کے سامنے بے دردی سے مارا جا رہا ہے، بے دردی سے کچلا جا رہا ہے، اور خاندان کے سارے افراد، چھوٹے بڑے بزرگ، طاقتور کمزور، سارے موجود کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کہ آج فلسطین کے معاملے میں تمام اسلامی ریاستوں کا کردار ایسا نہیں لگ رہا جیسے خاندان کے کسی محبوب بچے کو ناجائز، بے قصور، ظالمانہ، سفاکی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، بغیر اسلحے کے، بغیر تیاری کے، ان کے کمزوروں کو، ان کے مظلوموں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے بیماروں کو، ان لوگوں کو جن کے اندر صحیح طرح چلنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، جو جنگی اصولوں کے مطابق جن کے اوپر ہاتھ اٹھانا بھی جنگی جرائم میں سے جرم ہے، ان تک کو عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ ٹینکوں کے نیچے، بڑی بھاری گاڑیوں کے نیچے ان کو توپوں سے، ٹینکوں سے، میزائلوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ ان تمام خاندان کے افراد کے سامنے، جس میں خاندان کے 56 سے 57 افراد ہوں، اور اس خاندان کے کسی ایک فرد کو، نہتے کو ان کے سامنے تحقیق کیا جا رہا ہو ظالمانہ، اور خاندان کے سارے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوں۔ کیا یہی منظر آج فلسطین اور باقی اسلامی ریاست جو بڑے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا یہی منظر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے؟ یہی منظر دیکھنے کو نہیں مل رہا؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کون مضبوط حکمت عملی کر رہا ہے؟ کبھی ایک آواز آتی تھی ترکی سے، خاموش ہے۔ وجہ یہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ محبتیں بٹھا دی گئی ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کاروباری وجہ سے، معاشی وجہ سے، سیاسی وجہ سے، کوئی بھی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنا پر ان کی محبتیں عرب لیگ ہو یا عرب لیگ کے علاوہ دوسری مسلم ریاستیں ہوں، تمام نے اپنی مصلحتوں کو مقدم رکھا ہے، اللہ کے فرمان کو پس سے پش ڈالا، جس کی وجہ سے آج نتیجہ ساری دنیا کے سامنے سب دیکھ رہے۔ جبکہ اس کے برخلاف میرا خدا کیا چاہتا ہے، میرے نبی کو کیا پسند ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا جو خاص شان نزول ہے،
کہ نزول، شان نزول اس کا خاص ہے، حکم میں اس خاص شان نزول کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اور میں سمجھ سکیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام، تاکہ سمجھ میں آئے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس خطاب کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، اس خطاب کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جب اللہ ہمیں اتنے اعزاز سے نواز رہا ہے کہ ایمان والا کہہ کے کوئی حکم دے رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ جواب ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے دیا، اور ایک منافق نے بھی کچھ کہا، بکواس کی۔ ان دونوں کو سننے کے بعد میرے نبی نے کیا فیصلہ سنایا وہ سننے کا ہے، اس کا شان نزول ہی ہے۔ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لائے تو یہودی پہلے سے مدینے میں موجود تھے۔ مدینے میں یہودیوں کے 12 قبیلے تھے، 3 قبیلے سب سے زیادہ مشہور تھے، شرارتوں میں تو 12 کے 12 برابر تھے، شاید کوئی اونچ نیچ ہو شرارتوں میں، خرابیوں میں، لیکن 3 قبیلے شرارتوں میں سب سے زیادہ تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو خزاع۔ یہ 3 قبیلے بہت زیادہ مشہور تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو خزاع۔ تو یہودی وہاں پر بڑی پوسٹوں پر تھے، انہوں نے ہمیشہ بڑی پوسٹیں اپنائی ہیں۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، اللہ نے وقت میں گنجائش رکھی تو میں اس پر بھی بات کروں گا کہ مسلمانوں کو کس طرف کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رہتے ہی مدینے میں تھے، اور وہاں یہودی بہت پہلے سے تھے، وہاں ان کے جمع ہونے کا خاص مقصد تھا۔ یہودی بہت پہلے سے مدینے میں اس لیے جمع تھے کہ ان کو اس بات کا پتا تھا کہ جو آخری نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہے، وہ آخری نبی، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوں گے، لیکن ہجرت کر کے یثرب، اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، وہ مکے میں پیدا ہوں گے لیکن ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ یہاں آئیں گے۔ ان کو اپنی کتاب پہ بھروسہ تھا، حضور کی نشانیاں ان کی کتاب میں ایسی موجود تھیں کہ ان نشانیوں کی بنیاد پر حضور کو اتنا پہچانتے تھے کہ دیکھا نہیں تھا، لیکن نشانیوں کی بنیاد پر اتنے پختہ تھے کہ ان نشانیوں کی بنیاد پر حضور کو پہلی بار بھی دیکھتے تو ایسے پہچان لیتے جیسے گھر والے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اتنی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تورات میں جمع کر دی تھی۔ بہت سی تبدیلیاں ہو چکی تھی تورات میں، لیکن اس کے باوجود بہت سی نشانیاں باقی تھیں۔ اسی انتظار میں تھے مدینے میں، یہ 12 قبیلے مدینے میں آباد تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تھے، بہت اچھے تھے، حضور کے آنے سے پہلے سے تعلقات اچھے تھے، یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نا، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ رکھو۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو عبداللہ ابن ابی منافق یہ بھی موجود تھا، اس کے بھی دوست تھے بڑے یہودی اور عیسائی۔ تو سعد بن معاذ جو سردار تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے بڑے دوست تھے یہودیوں میں، میرے بڑے دوست تھے عیسائیوں میں،
لیکن اب جب کہ اللہ کی آیت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب یہودیوں کو دوست نہ رکھو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، تو میں تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں میرا کتنا بھی نقصان ہو، آج سے نہ کوئی یہودی میرا دوست باقی رہے گا، نہ کوئی عیسائی میرا دوست باقی رہے گا، میں سب کو چھوڑتا ہوں۔ حالانکہ دوستی پرانی تھی، حضور کے مدینے آنے سے پہلے کی دوستی تھی، سردار تھے، یہودی ان کی عزت کرتے تھے اپنے مطلب کی وجہ سے، چونکہ یہودی عام لوگوں کو خاطر میں لاتے نہیں تھے، عربیوں سے ویسے ہی جلتے تھے، عربیوں سے نفرت کرتے تھے، عربیوں کو امی کہتے تھے، امی، اور عربیوں کو ان کا امی کہنا اس کا معنی تھا جاہل، وہ امی کہہ کر عربیوں کو انسانیت کے درجے سے نچلا شمار کرتے تھے۔ صرف جو سردار لوگ تھے ان سرداروں سے تعلق رکھتے تھے۔ سعد بن معاذ سردار تھے، لیکن سعد بن معاذ نے اعلان کر دیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے اس فرمان کے بعد میرا کوئی یہودی دوست نہیں، میرا کوئی عیسائی دوست نہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا سعد دوست تو یہودیوں میں میرے بھی ہے، لیکن سعد میرے تعلقات ان سے پرانے ہیں اور میں تو یہودیوں سے دوستی نہیں چھوڑ سکتا، آگے نہ جانے مجھے کہاں کہاں ان کی ضرورت پڑے، وہ میرے کام آنے والے ہیں، میں تو یہودیوں سے دوستی نہیں چھوڑ سکتا، تم چھوڑتے ہو تو چھوڑو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو سننے کے بعد، فرمایا عبداللہ یہ سعد ہے جس نے اللہ کے فرمان کے نتیجے میں یہودیوں سے دوستی چھوڑ دی، ناطا ختم کر دیا، لیکن تو ہے کہ تو یہودیوں سے دوستی نہیں چھوڑتا۔ تو سعد نے تو اپنا کام کر دیا، اب یہ تیرا نصیب ہے کہ تو یہودیوں سے دوستی نہیں چھوڑتا، یہ تیرا کام ہے، تو جانے۔ ایمان والوں نے یوں اللہ کے نبی کو اور اللہ کو یوں جواب دیا ہے، ہم چھوڑتے ہیں، میرے رب نے فرما دیا کہ یہودیوں سے دوستی نہیں تو ختم، میرے رب نے فرما دیا کہ عیسائیوں سے دوستی نہیں تو ختم۔ کاروبار کا جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر، خرید و فروخت کا جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن دوست بنانا، دل کا رازدار بنانا، محبت کی تعلقات قائم کرنا، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے منع فرما دیا۔ میرے بھائی یہی وجہ تھی، صحابہ تھوڑے ہوتے تھے لیکن ان کے ایمان کی پختگی تھوڑے ہونے کے باوجود انہیں زیادہ لوگوں پر غالب کر دیا کرتی تھی۔ آخری وقت میں بھی جب آخری جنگ ہو رہی ہوگی اس وقت بھی اہل ایمان تھوڑے ہوں گے، کبھی بھی اہل ایمان اہل کفر کے مقابلے میں نہ اسلحے میں برابر ہو سکے نہ تعداد میں برابر ہو سکے، کبھی نہیں۔ ہمیشہ اہل ایمان کافروں کے مقابلے میں کم ہوئے ہیں، ہمیشہ اہل ایمان کافروں کے مقابلے میں اسلحے میں بھی کم ہوئے۔ انہیں جب بھی جیت دلائی ہے تو ان کے ایمان کی پختگی نے جیت دلائی۔ آخری جو جنگ ہوگی اس وقت بھی مسلمان تھوڑے ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ آئیں گے مسلمان تھوڑے ہوں گے، ان سے پہلے حضرت مہدی ہوں گے مسلمان تھوڑے ہوں گے، حضرت مہدی کے ساتھ چند افراد ہوں گے، چند گنتی کے افراد، جیسے ایک چھوٹا سا ایک قبیلہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے جس میں چند لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوں گے، سامنے دجال ہوگا پوری طرح اسلحے سے لیس، جدید ٹیکنالوجی سے لیس، سامان ہر مذہب سے لیس۔ حضرت امام مہدی تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت کی وجہ سے ان ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے۔ صرف میدان بدر کی بات نہیں ہے، کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھ لے جو مسلمانوں نے کافروں سے لڑی ہے، میرے نبی کی موجودگی میں یا میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جتنی بھی اللہ نے فتوحات دی ہے، مسلمان ہمیشہ اسلحے میں بھی کم، تعداد میں بھی کم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ترقی اور ان کو فتح عطا فرمائی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے، آپ مسلم شریف اٹھا کے پڑھ لیں، کتاب الفتن پڑھیں اٹھا کر، ابتدائی حدیثیں ہیں یاجوج و ماجوج کے بارے میں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی قوم نکلے گی یاجوج و ماجوج کی جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت پوری زمین میں کسی میں نہیں ہوگی۔ اس وقت بھی وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو حدیث سے بتاؤں دعاؤں سے کیا ہوتا، میں آپ کو حدیث سے بتاؤں دعاؤں سے کیا ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا یہاں سے کر رہے ہو، بھئی مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، ان ہاتھوں میں اسلحے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو دعا میں تو ہاتھ ضرور اٹھیں گے، اسلحہ ہو یا نہ ہو۔ دعا تو مومن کا ویسی اسلحہ ہے، اب دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دعا کی برکت کیا ہے، میں آپ کو حدیث سے بتاؤں کہ مسلمان کبھی بھی، یہ میرا دعویٰ ہے، مسلمان کبھی بھی نہ اسلحے میں کافروں کے برابر ہو سکیں گے، نہ ٹیکنالوجی میں کبھی برابر ہو سکیں گے، نہ تعداد میں کبھی برابر ہو سکیں گے۔ لکھ لیجیے آپ، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں۔ کوئی اگر انتظار کر رہا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں امریکہ کے یا اسرائیل کے برابر ہوں گے تو ان سے مقابلہ جیت سکیں گے، فضول ہے، ایسا ہو ہی نہیں پائے گا کبھی بھی۔ میں نہیں کہتا کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، میں نتیجہ بتا رہا ہوں۔ آپ کوشش کرو، ساری مسلم امہ مل کر کوشش کرے، لیکن پھر بھی ٹیکنالوجی میں، تعداد میں ان کی طرح جمع نہیں ہو سکو گے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، کفر پوری ایک جماعت ہے، کفر پوری ایک جماعت ہے۔ وہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے، جم کے جمع ہوں گے، مسلمان ایسا کبھی کر نہیں پائیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ساتھ بھی تھوڑے لوگ ہوں گے، سامنے سے دجال آ رہا ہوگا، اس وقت بھی امام مہدی فرمائیں گے تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ بالکل جنگ کی انتہا آ گئی، تھوڑے لوگ ہیں، سامنے سے پوری فورس آ رہی ہے، بٹالین آ رہی ہے، وہ دجال خود کئیوں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہے، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، بنجر زمین ہوگی فصل اگا دے گا، بالکل دھوپ نکلی ہوگی بارش برسا دے گا، بادل اس کے اشارے پر آئیں گے بارش برسے گی، کوئی زندہ ہوگا مار دے گا، کوئی مر جائے گا زندہ کر دے گا، بندے کو دو ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کھڑا ہو جائے گا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کئی لوگ اس کے پیچھے ایسے ہی چل پڑیں گے، بلکہ جو نہیں مانیں گے اس پر حیرت کریں گے، تو نہیں مانتا، کیا نہیں دکھا رہا ہے، کیا نہیں دکھا رہا ہے، تو پھر بھی اس کو نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ دجال سے کہے گا میں تجھ کو نہیں مانتا، میں تجھ کو نہیں مانتا، تو وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے رسول نے 1400 سال پہلے حدیث پاک میں بتا دیا تھا کہ تو آئے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ اس مومن بندے کو دو ٹکڑے کر دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد جب لوگ دیکھیں گے دو ٹکڑے ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر سب کے سامنے زندہ کرے گا، وہ مومن زندہ ہو جائے گا۔ پھر وہ دجال کہے گا اب تو مجھے مانتا ہے کہ میں نے تجھے پہلے مارا، اب میں نے تجھے زندہ کیا، اب تو مجھے مانتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن بندہ یہ کہے گا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے میرے رسول کے فرمان پر جتنا ایمان پہلے تھا، تیرے ایسی حرکت کرنے کے بعد میرے رسول کے فرمان پر میرا ایمان اور پکا ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی مسلمان تھوڑے ہوں گے، امام مہدی فرماتے ہوں گے جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن اہل ایمان امام مہدی کو چھوڑ کے نہ جائیں گے، اور فائنل راؤنڈ ہونے والا ہوگا کہ ادھر سے دجال، ادھر سے امام مہدی، بیچ میں حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے، اور پھر امام مہدی سے فرمائیں گے کہ مہدی اب آپ چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ دجال جانے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، ان کی سانس سے دجال ایسا پگھل رہا ہوگا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔
پہلے وہ امام مہدی کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اب حضرت عیسیٰ جب اتریں گے دمشق کی مسجد میں، جب سامنے آئیں گے تو وہ جو تیزی سے آ رہا تھا وہ واپس بھاگنا شروع کرے گا اور حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے پیچھے جائے گے۔ اس وقت بھی مسلمان تھوڑے ہوں گے، دجال یہودی ہوگا، کانا ہوگا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا یعنی کافر۔ نبی نے فرمایا سب مومن یہ پڑھ سکیں گے کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا۔ اس وقت بھی مسلمان تھوڑے ہوں گے، ٹیکنالوجی میں کم ہوں گے۔ جب امام مہدی آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ کو لے لو۔ میں اس بات کو آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ اسباب سے زیادہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اسباب سے زیادہ۔ جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک جو ہوگی ان تمام میں جو مسلمانوں کو فتح ملے گی اسباب پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے نہیں، اسباب پیدا کرنے والے خدا پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے۔ جو لوگ اس فکر میں ہیں ہم ٹیکنالوجی میں اسرائیل کے برابر آ جائیں، آپ کوشش کریں، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں کرتا، ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں، یو کین نیور بیٹ them، یو کین نیور بیٹ them۔ آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں، چونکہ میں آپ کو اختتام بتا رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے ایمان پر کوشش زیادہ کریں، اسباب تو آج بھی موجود ہیں، اسباب تو آج بھی موجود ہیں۔ کیا ترکی کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ دنیا کے اور اسلامی ممالک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ اسباب ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ ایک ایمان کے ساتھ مضبوط آواز آج بھی اسرائیل کو موشن لگا سکتی ہے۔ ایک ایمان کے ساتھ ایک للکار آج بھی ایمان سے بھرپور نعرہ تکبیر، ایمان سے بھرپور آج بھی اللہ کی عزت کی قسم ہے امریکہ واشنگٹن کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے اور اسرائیل کو بھی مجبور کر سکتی ہے، لیکن یہ آواز عوام کی نہیں، حکمران کی چاہیے۔ عوام تو لگا رہی ہے، عوام تو لگا رہی ہے، حکمران کی چاہیے کہ وہ ایک آواز لگائے، وہ آواز لگائے، اسلام کی آواز لگائے، ایمان کی آواز لگائے۔ آج بھی تھر تھری مچ جائے گی پوری مغرب میں اور پوری مغربیت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوال ہوتا ہے دعا سے کیا ہوتا ہے؟ تو پوچھو نا اللہ کے نبی سے کہ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ جب قوتیں اتنی بڑی آ جائیں کہ مقابلہ مشکل ہو جائے تو اس وقت دعا کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ کتاب الفتن میں یہ حدیث پڑھو، جب وہ قوم نکلے گی جس قوم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کے بعد یاجوج و ماجوج کی قوم نکلے گی، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک بندہ ایسا ہے، ایک ایک بندہ ایسا ہے یاجوج و ماجوج میں سے کہ ان میں سے ایک ایک کی ایک ایک ہزار اولاد ہے، ایک ایک کی ایک ایک ہزار اولاد، اتنی بڑی قوم ہے۔ فرمایا کہ ایک دریا ہے وہاں سے ایک جماعت ان کی گزرے گی تو پورے دریا کو ایسے خشک کر دے گی کہ پیچھے آنے والی جماعت کے لوگ آپس میں کہیں گے لگتا ہے کہ کبھی یہاں پانی تھا، اب تو نہیں۔ دریا خالی کر دے گی ایک چھوٹی سی جماعت، وہ قوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر ایک جگہ پر قید ہوں گے، ان کا محاصرہ کیا گیا ہوگا، وہ ایک جگہ پر قید ہوں گے اور چاروں طرف سے یاجوج و ماجوج کی قوم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ ایک ہی کام کریں گے، پوری زمین ان کے فساد سے بھر چکی ہوگی، پوری زمین ان کے فساد سے بھر چکی ہوگی، یاجوج و ماجوج۔
اس وقت حضرت عیسیٰ ایک کام کریں گے، وہ دعا کریں گے. یہ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دعا کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کے جو لمبے اور چوڑے ہوں گے، جن کا ذکر بھی حدیث میں آیا کہ کتنے کتنے چوڑے اور کتنے کتنے لمبے ہوں گے، فرمایا کہ اس قوم کے خلاف حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گدیوں میں اللہ کریم ایک کیڑا پیدا کر دے گا. کیڑا مقابلے کے لیے اللہ کسی قوم کو نہیں بھیجے گا. اور کیا قوم آئے گی؟ مسلمان موجود ہیں، حضرت عیسیٰ موجود ہیں، دجال کو مار چکے، لیکن دجال سے زیادہ خطرناک آئے ہیں یاجوج و ماجوج. ساری زمین بھری ہے. اس آخری فائٹ میں، اس آخری مارکے میں بھی مسلمان تھوڑے ہیں. میں صرف آپ کو یہ انکلکیٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بے وقوفی لوگ بکتے ہیں، تعداد مسلمانوں کی بہت ہونی چاہیے، اسلحہ بہت ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی بہت ہونی چاہیے، ان کے برابر میں آئیں گے تو ہم کچھ کر سکیں گے. ارے اللہ کے بندے، نہ تیری ٹیکنالوجی کبھی کافروں کے برابر تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. تیرے افراد نہ کبھی کافروں کے برابر تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. میں آپ کو تاریخ سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں. تو محنت کس پہ کرنی چاہیے؟ محنت کرو اسباب پر، محنت کرو ریسورسز پر، محنت کرو ٹیکنالوجی پر، لیکن نتیجہ میں نے بتا دیا برابر نہیں ہو سکو گے تو زیادہ محنت کرو اپنے ایمان پر، اپنے ایمان پر. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت ایمان والی چھوٹی جماعت غلبت فئۃ کثیرہ، بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. چھوٹی جماعت، جالوت کے مقابلے میں طالوت گئے. چھوٹی جماعت. جالوت بڑا بادشاہ، بڑی جماعت. طالوت چھوٹی جماعت، اننون پرسن. اچانک اللہ نے ان کا انتخاب کیا، چھوٹی جماعت لے کر گئے اور بڑی جماعت کو مار کے آ گئے. زیادہ محنت ایمان پہ کرنے کی ضرورت. حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابھی دجال کو مار چکے، قتل کر دیا، لیکن یاجوج و ماجوج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا اندر قید ہیں، دعا کر رہے ہیں. اس دعا کے نتیجے میں رسول فرماتے علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سب کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، کیڑے. اور فرمایا کہ تھوڑی دیر میں وہ جتنے تھے، یعنی مثال دی کہ ایک ایک بندے کے اولاد 1,000 ہوگی. ایک بندے کی اولاد 1,000 ایک بندے کی اولاد. تو پوری زمین بھری ہوگی ان سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کیڑے ان کی گدیوں میں پیدا ہوں گے، اور ایک ہی دن میں کیڑے پیدا ہوں گے، اور اسی دن کے اندر وہ سارے پکے ہوئے آم کی طرح زمین پر گرتے جائیں گے، سارے ختم ہوتے جائیں گے. پھر منظر بتائیں کیا ہوگا؟ منظر کیا ہوگا کہ بہت لمبی اڑان اڑنے والے پرندے، وہ لمبی اڑان اڑیں گے کہ کہیں زمین مل جائے، ہم زمین پر اتریں. لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ اڑتے جائیں گے، پرندے اڑتے جائیں گے، لیکن ان پرندوں کو کہیں زمین نہیں ملے گی، اس لیے کہ زمین کے ہر ٹکڑے پر یاجوج و ماجوج کی قوم کی لاشیں پڑی ہوں گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں یا بس باتیں گزر رہی ہیں آپ کے سر سے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو مسلم شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر ہے. اتنی تعداد ہوگی،
وہ پرندے اڑتے جائیں گے، زمین نہیں ملے گی. گدھ ان مرداروں کو کھا کھا کے تھک چکے ہوں گے، کھائیں گے بھی، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے. وہ گدھ اور جانور پرندے موٹے ہو جائیں گے، لیکن ان کی لاشیں ختم نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ دور تک زمین نظر نہیں آ رہی. پھر دعا ہوگی. بولیے کیا ہوگی؟ پھر دعا ہوگی. جس دعا کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوگا، کمزور ہو جائے بندہ تو دعا ہی کرتا ہے. پھر دعا ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، یا اللہ زمین بھر گئی، بدبو سے ناک اٹ گئی، تیرے مومن بندے پریشان ہو گئے، ہر طرف بدبو، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، اے اللہ کوئی انتظام کر دے. پھر اللہ بڑے بڑے پرندوں کو، اب سوچو کہ وہ پرندے کتنے بڑے ہوں گے جو اتنے بڑے بڑے گینڈوں کو اٹھائیں گے. وہ بڑے بڑے گینڈے یاجوج و ماجوج، ان کو وہ پرندے اٹھا کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دور اٹھا کے غاروں کے اندر پھینکتے جائیں گے. غاروں کے اندر یوں اللہ ان سے زمین کو خالی کرے گا. پھر دعا کریں گے، اللہ بارش برسائے گا. پھر ساری زمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بارش سے دھو کر ایسا پاک و صاف کر دے گا کہ زمین آئینے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ سب کس سے ہو رہا ہے؟ دعا سے. حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو اپنے ہاتھ سے مار چکے، خنزیر کو قتل کر چکے، اب وہ حضرت عیسیٰ محاصرے میں ہیں، اور یہ قوم باہر نکلی ہے یاجوج و ماجوج کی، اور اب مقابلہ ہو نہیں سکتا چونکہ رسول اللہ فرما چکے کوئی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، اتنی خطرناک قوم ہوگی. تو پھر ایسے موقع پر حضرت عیسیٰ دعا کا سہارا لیں گے. پھر دعا کام کرے گی. پھر اللہ ان کی گردنوں میں مقابلے کے لیے کیڑے پیدا کرے گا، اور وہ کیڑے ان کو ایک دن کے اندر ختم کر دیں گے، جس سے پوری زمین بھر جائے گی ان کی لاشوں سے. اور پھر دعا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو اٹھا اٹھا کے ان کو غاروں میں پھینکیں گے. اور پھر دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے زمین آئینے کی طرح دھل کے صاف ہو جائے گی. تو میں نے آپ کو 14 صدیاں پیچھے غزوہ بدر سے لے کر آخری جنگ، فائنل فائٹ، دی فائنل وار بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز، یہ میں نے آپ کو منظر دکھا دیا. آپ بتاؤ نا کہاں پر مسلمانوں کی ٹیکنالوجی یہودیوں کی ٹیکنالوجی کے برابر ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں تعداد مسلمانوں کی غیر مسلموں کے برابر ہے؟ کس چیز سے جیتے؟ ایمان سے. میں نہیں کہتا کہ سامان نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب کچھ سامان نہیں ہے میرے دوست. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. جب یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو کافر ہے، تیرا سارا بھروسہ تلوار کے اوپر ہے. اگر مومن ہے تو سارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے. تلوار سے ہاتھ خالی بھی ہوں گے تو مومن میدان جنگ میں گھس پڑتا، مومن میدان جنگ میں گھس پڑتا. تو آج ضرورت ایمان کو جلا دینے کی ہے، ایمان کو آواز دینے کی ہے، ایمان پر کام کرنے کی ہے. سامان پہ کام کرو، لیکن آج جتنا سامان مسلمان دنیا کے پاس ہے، اگر ایمان بھی ہو تو اتنا سامان بھی ساری دنیا کے کافروں کو ہلانے کے لیے کافی ہے. سامان کے ساتھ ایمان چاہیے، جو صحابہ کرام میں تھا. یہودیوں پہ بات چلی، پھر بات آگے چلی کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، لہذا اللہ کی مدد آتی تھی. جب اقبال نے کہا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. تو بدر کی فضا تو پیدا کر، تو بدر والوں جیسا ایمان تو لا، پھر تو 313 بھی ہو
ہوگا یعنی تعداد میں کم بھی ہوگا تو پریشان نہ ہو. جس خدا نے اس روز 5000 فرشتے اپنے مومن بندوں کی لاج رکھنے کے لیے اپنے نبی کے دعاؤں پہ اتار دیا تھا, آج بھی وہ خدا قادر ہے. تو بدر کی فضا پیدا کر, خدا فرشتوں کو آج بھی تیری نصرت کے لیے اتار دے گا. سامان نہیں, ایمان چاہیے. سامان تو ہے, سامان تو ہے, ایٹمک پاور ہے پاکستان دنیا میں. آج جو کچھ پاکستان کے پاس ہے اسرائیل کے پاس نہیں ہے. سامان تو ہے, لیکن جس ایمان کی گرمی چاہیے وہ ایمان کی گرمی نہیں ہے. اگر ایمان کی گرمی آ جائے تو ایک پاکستان کی للکار کافی ہے. امریکہ کے لیے, یورپ کے لیے, اسرائیل کے لیے ایک للکار کافی ہے. تو اس بات کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, پوری تاریخ اٹھا کے میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے رکھ دی کہ اس بات کو بھول جاؤ, 10 مرتبہ مر کے پیدا ہو جاؤ, تم ٹیکنالوجی میں کبھی بھی ان کو بیٹ نہیں کر سکتے. تم تعداد میں کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. میں اگر یہ کہوں اپنے طور پر, it's impossible for you to beat them in technology, in the number of people, it is impossible. میں اپنے لفظوں میں اگر کہوں تو میرا اپنا مطالعہ ہے, نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی تھی. میرے پاس دلائل ہیں اپنی بات کے لیے. ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سارا کفر ایک ہے, سارا کفر ایک ہے. آج آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اخبار پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے تو بہت افسوس کی بات ہے, پڑھنا چاہیے. آپ ویسے نہیں لیتے, آپ اخبار باہر سے ہارڈ کاپی نہیں لیتے, سافٹ کاپی میں پڑھتے ہوں گے, پڑھنا چاہیے. ای پیپر پڑھ لیا کرے, قسم کے اخبار آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں بھی پڑھ رہے تو اتنی تو معلومات ہوگی. آج عیسائیت میں عام افراد کی بات نہیں کر رہا, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں سپریم لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, میں کیبنٹس کی بات کر رہا ہوں, میں کرتا دھرتا لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیں آج عیسائی, یہودی, ہندو ایک پیج پر ہیں یا نہیں؟ یس اور نو؟ انڈیا, اسرائیل, امریکہ ایک پیج پر ہے, ایک بلاک ہے, ایک پیج پر ہے. میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا. الکفر ملت واحدہ, الکفر ملت واحدہ, کفر ایک جماعت ہے, ایک ملت ہے. لیکن مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. کیسے آپ فورس بنا لیں گے؟ کیسے آپ ایک جماعت بنا لیں گے؟ کب سے تو کوششیں ہو رہی ہوں IC کی, کیا ہو گیا؟ ایک اسلامک ملٹری بنانے کی بات ہوئی, کہاں بن گئی؟ ایک اسلامک فورس بنانے کی بات ہوئی, کہاں بن گئی؟ ایک اسلامک بینک سوئس بینک کے مقابلے میں بنانے کی بات ہوئی, کہاں بن گیا؟ آپ کا اتحاد ہی نہیں ہے تو آپ کی جماعت کیسے بنے گی؟ آپ ایک رخ پہ کام کیسے کریں گے؟ وہ متحد ہیں, وہ متحد ہیں, وہ جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. یہودی صرف کتنے؟ آپ کی کراچی کی آبادی یہودیوں کی پوری تعداد سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد صرف 1.25 کروڑ ہے, صرف 1.25 کروڑ. اور آپ کی کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے اوپر ہے. آپ کی کراچی کی تعداد سے بھی کم ہے پوری دنیا کے یہودی. بٹ دے آر یونائٹڈ, وہ متحد ہے, وہ متحد. اب میں چند باتیں آپ کی یہودیوں کی فطرت کے حوالے سے عرض کر دوں, وقت ختم ہو رہا. یہودیوں کی فطرت کے حوالے سے ایک بہت بڑے یہودی عالم, یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے, بہت تھوڑے, جس کو آپ کہیں کہ آٹے میں نمک سے بھی بہت کم. آج آپ نے سنا ہوگا سکھ کی پوری برادری مسلمان ہو گئی, ہندوؤں کی پوری برادری مسلمان ہو گئی, عیسائیوں کی پوری کمیونٹی مسلمان ہو گئی, یہودیوں کا پورا علاقہ ہندوؤں کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. آپ بچپن سے بڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, جوان ہو گئے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی سنا ہے کہ کوئی یہودی مسلمان ہو گیا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟
یہ اپنے دھرم کے اتنے پکے ہوتے ہیں، اپنے علاوہ یہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں یہ، اور ایسا ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ یہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے میرے دوست، اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول کو پہچان کے بھی مانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے تھے بیٹوں کی طرح، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو بہت تھوڑے یہودی مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے۔ اب میں ان کی نفسیات آپ کو عرض کروں۔ حضرت عبداللہ بن سلام، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، تورات میں، یہ بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا حضور کے بارے میں، ایک نشانی کا انتظار تھا، بس ایک نشانی کا، ساری نشانی سن رہے تھے کہ کوئی نبی ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے، مکے میں ہیں، نام بھی ٹھیک ہے، ہماری کتاب کے مطابق ان کا نام بھی ٹھیک ہے محمد، ہماری کتاب کے مطابق ان کی والدہ کا نام بھی بالکل ٹھیک ہے آمنہ، ہماری کتاب کے مطابق ان کے والد کا نام بھی بالکل ٹھیک ہے عبداللہ، ہماری کتاب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، ہماری کتاب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پیدا ہو چکے، ہماری کتاب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، ہماری کتاب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے وہ تحفہ قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہت سارے سائنس تھے، بہت سارے ان کے پاس یہ ٹیسٹر تھے جس سے وہ ٹیسٹ کر چکے کہ ایک نبی پیدا ہو چکے، ایک نبی نبوت کا اعلان کر چکے، ایک نشانی باقی ہے کہ وہ نبی جو سچا ہے، جو آخری ہے، جس کا انتظار ہے، وہ نبی ایک وقت آئے گا کہ ان کے علاقے کے لوگ ان کا جینا دوبھر کر دیں گے، اور وہ نبی بالآخر اپنا مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے گا۔ This was the final test، یہ آخری ٹیسٹ ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی وہ نبی ہے۔ سارے یہودیوں کو پتا تھا، سارے، جتنا مشرکوں کو نہیں پتا تھا اس سے زیادہ یہودیوں کو پتا تھا کہ یہی نبی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے آنے کی بات ہوئی نا، عبداللہ بن سلام کھجور پہ چڑھے تھے، کھجور کے درخت پہ، نیچے ان کی پھوپھی بیٹھی تھی، اوپر کھجور پہ چڑھے تھے، کھجور توڑنے عالم تھے۔ کسی نے شور کیا، وہ جو نبی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ مکے والوں نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اب سنا ہے وہ مکہ چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام اوپر تھے، جیسی سنا زور سے نعرہ مارا، تو نیچے پھوپھی بیٹھی تھی، وہ نیچے اترے، تو ان کی پھوپھی نے بولا تو ایسا خوش ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے نبی موسیٰ بھی آ جاتے تو اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تو ابھی خوش ہو رہا۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا پھوپھی یہ جو آ رہے ہیں نا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور جن کے بارے میں ہمارے نبی موسیٰ نے ہم سے کہا تھا اگر یہ آئیں تو ان کی خدمت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان پہ جان قربان کرنا، یہ وہی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں انتظار میں تھا، میری پھوپھی بھی راضی ہو گئی، اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے۔ میں نے ساری نشانیاں پڑھی بھی تھی، ایک نشانی باقی تھی مدینے آنے کی، وہ آ گئے، نشانی پوری ہو گئی۔ میں سیدھا بغیر سوال و جواب کے میں سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے گزارش کی کہ میں آپ کی ساری نشانیاں پڑھ آیا ہوں، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ نصیب ہے، میں نے کہا نا بہت تھوڑے یہودی مسلمان ہوئے، نصیب ہے مسلمان ہو گئے، لیکن ایک گزارش اللہ کے نبی سے کی، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ گھر کا آدمی گھر والے کو زیادہ جانتا ہے نا، گھر کا آدمی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے دل میں سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کی نفرت کتنی ہے، میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دے دیا،
کو قبول کرنے کی توفیق دے دی. لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہودی جو میں پہلے تھا وہ یہودی کتنے جھوٹے, کتنے دغاباز اور آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ مجھے اس کی اجازت دیں میں آپ کو یہ دکھاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں, آپ یہودیوں کو بلائیے اور یہودیوں کو بلا کے پہلے میرے بارے میں پوچھئے کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے, کیسا بندہ. جب وہ میرے بارے میں آپ کو بتا دیں پھر اس کے بعد آپ ان کو بتائیے اور میں بھی سامنے آ جاؤں گا, پھر یہ اعلان کر دوں گا کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, پھر آپ سنیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے یہودیوں کو بلایا, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو پردے کے پیچھے چھپا دیا. یہودی آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. سب نے کہا کہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے, تمہارے درمیان تمہارا آدمی ہے, تمہارا عالم ہے, تو عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے. انہوں نے کہا واہ کیا بات کر دی آپ, سیدنا سیدنا وہ سید ابینا, وہ بھی ہمارا وہ سردار ہے, ہمارے باپ کا سردار ہے, وہ بھی سردار, اس کا باپ بھی ہمارا سردار, وہ ہمارا سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا جاننے والا ہے, بڑا اچھا انسان ہے, سردار ہے ہمارا, اس کے فیصلے ہمارے یہاں چلتے ہیں, عالم ہے ہمارا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ باہر آ جاؤ. عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آئے اور اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. عبداللہ بن سلام نے زور سے کلمہ پڑھا. آپ یقین جانیں جو عبداللہ بن سلام دکھانا چاہتے تھے, اللہ کے نبی نے سر کی آنکھوں سے دیکھا, وہ جانتے تو تھے لیکن مشاہدہ فرمایا. ابھی جن لوگوں نے اپنی زبانوں سے ایک زبان ہو کے کہا تھا ہوا سیدنا و سید ابینا, وہ ہمارے سردار, ہمارے باپ داداؤں کے سردار عبداللہ بن سلام, ان کے باپ بھی ہمارے سردار, ہمارا عالم ہے عبداللہ بن سلام, ہمارا بڑا ہے عبداللہ بن سلام. جب کلمہ سنایا نا عبداللہ بن سلام نے تو سارے یہودی ایک زبان ہو کے کہنے لگے کہ یہ بھی ذلیل آدمی ہے, عبداللہ بن سلام ذلیل آدمی, اس کا باپ بھی ذلیل آدمی, نہ یہ اچھا نہ اس کا باپ اچھا, یہ جاہلوں کا جاہل ہے. عبداللہ بن سلام مسکرائے, کہا یا رسول اللہ میں یہی آپ کو دکھانا چاہتا تھا. ابھی اسی زبان سے جب میں پردے میں تھا اور میرے ایمان کا اعلان نہ ہوا تھا تو اپنی زبان سے میری تعریف کر رہے تھے, اور ابھی اسی زبان سے میری برائی کر رہے ہیں. یہ ان کے دلوں میں آپ کا بغض اور آپ کے اسلام کا بغض ہے. میرے بھائی جو قوم آپ کے نبی کی نہیں ہوئی وہ آپ کی ہو جائے گی, جو قوم آپ کے نبی کی نہیں ہوئی وہ آپ کی ہو جائے گی. یہ آپ کے نبی کو سلام کرتے تھے, جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ سلام ہے السلام علیکم, سلام یہ ہے السلام علیکم, سلام آپ پر سلامتی ہو. یہ بے غیرت جب میرے نبی کے پاس آتے تھے کہتے تھے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. سام کا مطلب ہوتا ہے موت, اے محمد تجھے موت آ جائے, نعوذ باللہ من ذلک. جنہوں نے تمہارے نبی کو نبی کے سامنے موت کی بد دعائیں دی. ایک مرتبہ عائشہ بیٹھی تھی, ایک یہودی آیا کہ السلام علیکم السلام علیکم, تو اما عائشہ کو جلال آ گیا, فرمایا السلام علیکم یا عدو اللہ, السلام علیکم تم پر موت ہو اللہ کے دشمن. تو نبی مہربان نے فرمایا عائشہ غصہ نہ کرو, میری طرف سے جواب دینے کے لیے اللہ کافی ہے. تو اللہ کے نیک بندو جو تمہارے نبی کے نہ ہوئے وہ تمہارے ہوں گے. تو پھر قرآن کی طرف آؤ نا. قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست بولو نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُ، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہمیں مومن رکھے اور مومنوں کی دوستیوں میں رکھے. تو جب دوست نہیں بنانا تو پھر کیا بنانا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں. دوست یا بولیے نا، دوست یا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بیچ کی کوئی چیز نہیں. دوست یا تو خدا کا دوست ہمارا، نبی کا دوست ہمارا، خدا کا دشمن ہمارا اور نبی کا دشمن ہمارا. سیدھی سی بات. وما علینا الا البلاغ المبین.